اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد و آلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے ہو رہی ہیں، اور گزشتہ بحثوں میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتیں اور چند ایک پیغامات، چند ایک مطالب عرض کیے۔ ان میں معصومہ سلام اللہ علیہ کے علمی مقام اور علمی خدمات کے حوالے سے، آپ کی دور اندیشی اور بصیرت کے حوالے سے، اور آپ کی ولی خدا کے دفاع کے لیے ایثار و فداکاری، اور آپ کی وہ ہجرت کہ جو آپ نے مدینے سے خراسان کے قصد سے کی اور پھر آپ قم تشریف لائیں، وہ تمام مطالب ہم نے گزشتہ بحثوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ آج ہم چند ایک باتیں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے جو مظہر کرامت ہیں، جو کریمہ اہل بیت ہیں، ان کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اور کیوں نہ ہو مظہر کرامت، یہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کی عظمت میں، جن کی شان و منزلت میں معصوم اماموں کے اقوال موجود ہیں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جناب سعد سے فرمایا، یا سعد عندکم لنا قبر، اے سعد تمہارے پاس، تمہارے یہاں ہمارے لیے، ہم میں سے ایک قبر ہے۔ جس کے جواب میں جناب سعد نے فرمایا، فقلت جعلت، انہوں نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، عندنا قبر فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، ہمارے یہاں قبر حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، فقال نعم، ہاں میری مراد یہی ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ، جس نے بھی ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کی، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے زائر کی شرطوں میں سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی زائر زیارت کے لیے جائے تو جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کے حق کی معرفت کے ساتھ، اور جو زیارت کے دوسرے شرائط ہیں ان تمام شرائط کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد زیارت کرے، تاکہ زیارت واقعی زیارت ہو سکے کہ جس زیارت کے بعد دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی یہ زیارت اس کے کام آئے۔ ناظرین عزیز، ہمارے بہت سے بزرگ علماء کے حوالے سے اور ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ علماء کو، ہمارے بزرگ افراد کو، ہمارے مراجع کرام کو، بزرگ علماء کو جب کبھی بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا، چاہے
مادی مرحلہ ہو اور چاہے معنوی مرحلہ ہو، وہ لوگ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم میں متوسل ہوتے تھے اور معصومہ کے توسل سے پروردگار عالم ان پر لطف فرماتا تھا اور ان کا وہ مرحلہ اور ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے توسل سے معصومہ کے زائروں، آپ کے محبوں اور آپ کے چاہنے والوں کی مشکلیں پروردگار عالم دور فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیت اللہ شہاب الدین باراشی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک روز وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان سے معصومہ فرماتی ہیں کہ اے مراشی، میرے کچھ زائر ہیں کہ جو سردی سے پریشان ہیں، ان کو سردی سے اذیت ہو رہی ہے، جاؤ ان کے لیے کچھ انتظام کرو۔ آغا مراشی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے ملک کے زائر ہیں کہ جو زیارت کے لیے آئے اور ان کے پاس انتظام نہیں تھا، سردی سے پریشان تھے۔ جناب آغا مراشی رحمت اللہ علیہ نے ان زائروں کے لیے انتظام کیا۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ معصومہ کس قدر لطف فرماتی ہیں، کس قدر نظر رحمت کرتی ہیں، کس قدر نظر کرامت کرتی ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، بہت سارے علماء، صلحاء اور بزرگان کی تاریخ میں موجود ہے، ہزارہ شہزادی کی کرامتیں موجود ہیں کہ شہزادی کے توسل سے بہت سے لوگوں کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ اسی لیے بزرگ علماء نے تاکید فرمائی ہے، اپنی وصیتوں میں لکھا ہے، معصومہ کی زیارت اور ان سے توسل کو فراموش نہ کرنا۔ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی رحمت اللہ علیہ عظیم مرجع ہیں، انہوں نے اپنی وصیتوں میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء کے ذریعے سے ہم تک یہ زیارت کی عظمت کہ کس طرح سے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے توسل سے، ان کے وسیلے سے پروردگار عالم کا لطف ہوا ہے اور پروردگار عالم کا کرم ہوا ہے اور لوگوں کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ ناظرین عزیز، اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان رکھتا ہو، تو پروردگار عالم نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو ہم اس کو دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ عطا کریں گے اور اس کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی راہ میں قربانیاں، پروردگار عالم کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں پروردگار عظیم جزا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین عزیز، یہ پروردگار عالم نے معصومہ کو شرف بخشا ہے، معصومہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ پروردگار ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگار ہمیں دنیا میں اہل بیت علیہم السلام کی با معرفت زیارت نصیب فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی خدمت دین انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما اور ہمیں نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین پریشان ہیں، معصومہ قم کے وسیلے سے اس با کرامت بی بی کی عظمت کے طفیل میں ان تمام لوگوں کی مشکلات کو حل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ